نمبر 104 آیت نمبر 44 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراة فیہا ہدی ونور الی آخر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا انزلنا التوراة، ہم نے تورات نازل کی، فیہا ہدی و نور، اس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے، یحکم بہا النبیون، انبیاء کرام اسی پہ فیصلے کرتے تھے، الذین اسلموا، وہ لوگ جو کہ اللہ کے ہاں تسلیم ہو گئے تھے، للذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو ہدایت یافتہ ہیں، والربانیون، اور اللہ کے نیک لوگ، والاحبار، یہودیوں کے علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جس کا اللہ نے یعنی اپنی کتاب کی نگہداشت کا حکم فرمایا تھا، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ اس پہ گواہ تھے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے مت بیچنا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق قضا نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، وہ کافر ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پہ یعنی بنی اسرائیل پہ یہ فرض کیا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کہ جان کے بدلے جان کا قصاص لیا جائے گا، اور آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دی جائے، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان کاٹ دیا جائے، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت کو کاٹا جائے، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اسی طرح دیگر زخموں میں بھی برابری ہو، وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ، جس کسی نے دوسرے کو معاف کیا تو یہ اس معاف کرنے والے کی گناہوں کا کفارہ ہو گیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق حکم نہیں کرتا تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں تورات کا ذکر فرماتے ہیں، اور ساتھ یہ حکم کہ اسلام میں سب برابر ہیں، اگر کسی نے کسی کو شرعی دلیل کے بغیر قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، کسی نے دوسرے کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے، کسی نے دوسری کی ناک کاٹ دی اس کی ناک کو کاٹ دیا جائے، اسی طرح کان اور دانت اور دیگر زخموں میں بھی مساوات ہو، اگر کوئی معاف کرے تو وہ الگ بات ہے۔ انسانی جان اللہ کے ہاں بہت عزیز ہے، مسلمان کی شریعت میں بہت بڑی قیمت ہے، اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے مسلمان کو قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر اس کے ورثاء دیت لینا چاہے تو فقہ کی کتابوں میں 3 قسم کی دیت کا ذکر ہے، اونٹ، سونا یا چاندی،
اگر اونٹوں میں لینا چاہے تو مقتول کے ورثہ 100 اونٹ لے سکتے ہیں۔ اگر سونا لینا چاہے تو فقہا نے جو مقدار مقرر کی ہے اس کو اگر آج کے حساب میں لایا جائے تو تقریباً 165 تولے سونا مقتول کے ورثہ لینے کے مستحق ہیں۔ آگے ان کی مرضی، چاہے 1 تولے پہ راضی ہوں، چاہے 10، چاہے 20، مگر 165 تولے سونا لینا ان کے لیے جائز ہے۔ حساب لگایا جائے انسان کی کتنی قیمت ہے۔ اگر چاندی میں لینا چاہے تو فقہا لکھتے ہیں 30 کلو 618 گرام چاندی لینے کے مستحق ہے۔ اسی طرح ہر عضو کا اسی سے حساب لگایا جائے گا۔ کسی نے دوسرے آدمی کی ایک آنکھ پھوڑ دی جس سے اس کی بینائی ضائع ہو گئی تو 50 اونٹوں کا مستحق ہے یہ آدمی۔ جس کی آنکھ پھوڑ دی گئی 50 اونٹ لے سکتا ہے۔ اسی طرح سونے کے حساب سے 165 کو نصف کرو تو تقریباً کچھ 50 اور 7 33 مزید ملا لو تو تقریباً 73 تولے سونے لینے کا وہ مستحق ہے۔ صرف اس کی ایک آنکھ خراب کر دی گئی اور اب اسی آنکھ پہ وہ نہیں دیکھ سکتا۔ ایک انگلی کسی نے دوسرے آدمی کی کاٹ دی تو دونوں ہاتھ انسان کی پکڑنے کی قوت ہے، تو یہ قوت تو تب زائل ہو جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ کسی نے کاٹ دیے تو یہ قوت تو تب ختم ہو جاتی جب یہ مر جاتا، لہذا یہ آدمی 100 اونٹ لینے کا مستحق ہے۔ ہر قوت کے بدلے 100 اونٹ ہیں، کیونکہ یہ قوت تو تب ختم ہو جاتی جب یہ آدمی مر جاتا۔ ایک انگلی کسی نے دوسرے مسلمان کی کاٹ دی تو 10 اونٹ لینے کا مستحق ہے۔ انسان کی بڑی قیمت ہے۔ قتل تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے اکابر تو مسلمان تو چھوڑ غیر مسلم کے حقوق کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ایک عالم فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کا کسی یہودی پہ قرضہ تھا، ٹائم پورا ہو گیا تھا، اس قرضہ کو وصول کرنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں اس کے گھر کے قریب امام صاحب کے جوتوں پہ کیچڑ ہے اور جاتے ہوئے وہ کیچڑ یہودی کی دیوار پہ جا کے لگا تو امام صاحب بڑا پریشان ہے کہ اب اگر اسی طرح چھوڑ دوں تو یہودی کی دیوار پہ ایک عیب نظر آتا ہے، اگر صاف کر دوں پھر بھی داغ تو ہے۔ قیامت میں اگر مجھ سے پوچھا گیا آپ نے یہ فلاں یہودی کے مکان کو کیوں معیوب کر دیا تھا تو امام ابو حنیفہ کیا جواب دے گا؟ اتنے میں اس کی باندی نکلا، یہودی کو کہا، وہ نکلا، وہ یہودی نے اپنے قرضے کی معذرت کی کہ یہ وقت پورا ہو گیا تھا لیکن میں دینے والا تھا، آپ آ گئے۔ فرمایا وہ بات چھوڑ دو، یہ اپنی دیوار کو دیکھو، یہ غلطی مجھ سے سہون ہوئی ہے، اس حق کا پہلے ازالہ کرتے ہیں، قرضے کی بات بعد میں ہوگی۔
وہ یہودی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اپنی دیوار کو دیکھو۔ یہودی نے جب دیکھا تو اتنی سی میٹھی نمناک میٹھی دیوار پہ پڑ گئی، تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کل قیامت کو مجھ سے پوچھو ہوگی، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کی تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت نقصان ہے۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا کہ آپ کا دین اتنا محتاط ہے تو سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے کہ میں بھی آپ کا دین قبول کروں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ہمارے اکابر اتنے محتاط رہتے تھے۔ آج امت میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے توراۃ نازل کی، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، اس پہ فیصلے کرتے ہیں انبیاء کرام، وہ جو اللہ کے ہاں کامل تسلیم ہو چکے ہیں۔ لِلَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پہ ہیں، وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور رب والے لوگ، اللہ کے نیک لوگ بھی اس پہ فیصلے کرتے ہیں۔ والأحبار، اور یہودیوں کے علماء بھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ ان سے اللہ کی کتاب کی نگہداشت مطلوب تھی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، وہ سب اللہ کی کتاب کے فیصلوں پہ گواہ ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے مت بیچنا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلے پہ نہ چلے تو وہ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ہم نے ان پہ فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف والاذن بالاذن، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت اکاڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، اسی طرح دیگر زخموں میں بھی برابری ہو۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جس نے اپنے ساتھ زیادتی کو معاف کیا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلے پہ نہ چلے تو وہ ظالم ہیں۔ بدھ ہے چند لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر ہو۔ حدیث میں ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، آسمانوں تک فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور مجلس کے اختتام پہ اللہ سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دھیان اور توجہ کے ساتھ ہو کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، وہ میرے رازق، وہ میرے خالق، اس کے مجھ پہ لامحدود احسانات انعامات ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ موت چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ جس طرح فلاں فلاں کو موت آئی، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، اور پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں پر اٹھا کے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہائی والے گھر کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اپنے مبارک نام کے توفیل یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پوری فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو نیک دیندار بنا۔ یا اللہ عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ حرمین شریفین کے دروازے اللہ امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ یہ ہمارے جرائم کا نتیجہ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ حاضرین غائبین میں جو بیمار ہوں سب کو شفایاب فرما، جن کے معاشی مسائل ہوں یا اللہ دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ مدرسے کا جو قرضہ ہے اس کے لیے غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَالْعِبَادِ